الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اسامہ رضی صاحب، جناب محمد یونس بارائی صاحب، جناب صابر احمد صاحب، زاہد عسکری صاحب، ذمہ داران جماعت اور شہر بھر سے اپنی مظلوم کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لانے والی میری ماؤں، بہنوں اور ننھے منھے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا جو احتجاج یہاں منعقد کیا ہے اس کو قبول فرمائے، آپ کی آمد خود آپ کی اپنی جنت کے لیے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری یہ جد و جہد کشمیریوں کے حوصلے اور عزم میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر آ کر اکٹھا ہوئے ہیں یہ امت کی نمائندہ مائیں بہنیں ہیں، ہم مسلمان حکمرانوں کو بھی جگانا چاہتے ہیں کہ وہ حمیت کا مظاہرہ کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں اور مظلوموں کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوں اور دنیاوی اور زمینی خداؤں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بلند کریں اور اس جہاد کا آغاز کریں کہ جس کا حکم اللہ تعالی دیتا ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، محترم امیر جماعت سے ہم نے گزارش کی تھی کہ اگرچہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن کسی بھی طرح آپ جو ہیں وہ ٹیلی فون خطاب کے ذریعے یا کسی پیغام کے ذریعے ہماری بہنوں سے ضرور مخاطب ہوں، اور آج انہوں نے یہ شفقت بھی فرمائی کہ اگرچہ وہ سفر میں ہیں، مظفر آباد میں ایک بہت بڑی ریلی بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد کل اسلام آباد میں انشاءاللہ بھارتی ایمبیسی کی طرف مارچ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو پیغام دینا جو ہے وہ قبول کیا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے جذبات کو مہمیز ملے گی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کشمیر یہ جنت نظیر، یہ کشمیر ہے کہ جس پہ سینکڑوں سال سے قابضین موجود ہیں اور مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود کبھی ڈوگرا راج ہوتا ہے، کبھی انگریزوں کا راج ہوتا ہے، کبھی ماضی کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ وہاں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور کبھی کشمیریوں کو 7.5 کروڑ روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ وہ کشمیر جنت نظیر کہ جہاں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور پھر اس کے بعد اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں بر صغیر میں جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو پھر کشمیر کو بھی مختلف طریقوں سے طالع آزما قوتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کشمیری ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور جب بر صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم تحریک پاکستان کے بننے کی تحریک چل رہی تھی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج رہے تھے، تو کشمیریوں نے اپنی جذبہ حریت کو مہمیز دیتے ہوئے اپنی آزادی کی تحریک کو تیز تر کیا۔ ایک مرتبہ پھر سازش کی گئی اور وہ برطانیہ کہ جو جب یہاں سے جانا اس کی مجبوری ٹھہرا تو اس نے کچھ ایسے قضیے کھڑے کر دیے جس کے نتیجے میں وہ اپنی سپریمیسی کو بھی قائم رکھے اور مسلمانوں کو بھی دبا کر رکھے، اور اس نے بھارت کو مضبوط کرتے ہوئے کشمیر کے اس مسئلے کو بھی سیٹل نہیں کیا۔ یہ جو کشمیر اس وقت آزاد کشمیر ہے، جو گلگت بلتستان ہے، یہ کشمیر وہ کشمیر ہے اور یہ وہ گلگت بلتستان ہے
کہ جس کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے کو اور جو نام نہاد ایک ریاستی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اس کے خلاف ایک زبردست تحریک وہاں پر چلی تھی، اور اس تحریک کا ساتھ ہمارے ان قبائلی عوام نے دیا تھا، وہ قبائلی عوام کہ جو پاکستان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی ہمیشہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے، وہ قبائلی عوام کہ جن کی موجودگی میں ہزاروں کلومیٹر کی ہماری اس بیلٹ میں کبھی پاکستان کو اپنی فوج کھڑی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ان قبائلی مجاہدین نے اپنے جذبہ جہاد کے ذریعے، اپنے شوق شہادت کے ذریعے وہ جو اندر کی ایک تحریک موجود تھی اس کا ساتھ دیا، اور بھارتی افواج جو کشمیر میں آ گئی تھیں ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کیا، اور سری نگر کے دروازے تک پہنچے تھے کہ نہرو دوڑتا دوڑتا عالمی قوتوں کے پاس گیا، اور پھر اقوام متحدہ میں بات پہنچی، اور پھر وہاں پر یہ بات طے پائی کہ اب جو کشمیر کا مسئلہ ہوگا، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، جموں کی وادی، لداخ اور گلگت بلتستان کے لوگ یہ مل کر اب فیصلہ کریں گے، ان کو حق خود ارادیت فوری طور پر دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارت نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور آج تک 71 سال ہونے کے باوجود کشمیریوں کو اس حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں، جب یہ آواز اٹھی کہ ہمیں حق دیا جائے تو بھارت نے اس آواز کو کچلنے کے لیے اپنی فوجیں بھی اتاری، اور آج صورتحال یہ ہے کہ 70 سال میں بھارت اس وقت بھی 7.5 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ کشمیر کی وادی میں موجود ہے، اور بھارت کی یہ فوج مسلمانوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ان کو روز قتل عام کا نشانہ بناتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، گاؤں کے گاؤں جلا دیتے ہیں، بچوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کتنے بچے، کتنے جوان اور کتنی عورتیں نابینا ہو گئی ہیں، پورے جسم چھلنی نظر آتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں ایسی قوت نظر نہیں آتی کہ جو ان کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹیں آتی ہیں، اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو انسپیکٹر تھے وہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے اس نے کشمیر کے حالات بیان کیے، لیکن کوئی آواز ایسی نہیں تھی کہ جو کشمیریوں کو حق دلوائے، اس لیے کہ دنیا جس کا امام اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، اور یہ جو مغرب کا ذہن ہے اور اس کی تہذیبی یلغار ہے، وہ کسی صورت بھی مسلمانوں کے مسئلوں کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ جب مسئلہ انڈونیشیا میں ایک جزیرے مشرقی تیمور کا آیا تو چند مہینوں میں قراردادیں پاس ہوئی، اور چند مہینوں کے اندر اس کو جو ہے وہ انڈونیشیا سے جدا کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ جنوبی سوڈان کی بات آئی تو اس کو بھی جدا کر دیا گیا، پوری عالمی دنیا ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی، قراردادیں پاس ہوئیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، ان دونوں مسئلوں کے حوالے سے قراردادیں بھی موجود ہیں، اور انٹرنیشنل قوانین کی جتنی وائلیشن ہو رہی ہے، جتنا اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ عالمی طاقتیں بھارت کی اور اسرائیل کی پشت پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں، اور اس لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ابھی تو ہم نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم نے ابھی ارینجمنٹ یہ کیا ہوا ہے کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ان کے جو حکمران ہیں اور حکمران طبقہ ہے، ان کی سوسائٹیوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک مخصوص حکمران طبقہ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کی غیرت نہیں ہے، جس کی حمیت نہیں ہے، اور یہ صرف زمینی خداؤں کے آگے جھکتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے بیگ بیلنس بڑھاتے ہیں، اپنی بادشاہتوں کو طول دیتے ہیں، اپنی آمریتوں کو قائم کرتے ہیں، اپنی جمہوریتوں کو اغوا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے کلیجوں پر منہ ڈلتے ہیں۔ اس لیے وہ لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ ایک مستقل ارینجمنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ حریت ہر کچھ عرصے کے بعد پیدا ہوتا ہے، آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں اور معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ساری تحریکوں کو کچل دیا جائے، اور اپنے اپنے علاقوں میں ایسی طال آزما قوتوں کے ذریعے، جیسی بھارت دہشت گرد ریاست ہے، ان کے ذریعے سے علاقائی پولیس مین کا کردار ان ریاستوں کو دیا جائے۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں
یہ کیسے کشمیری ہیں؟ ان کے بارے میں تو بڑے لطیفے بنائے جاتے تھے کہ یہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان سے گولی نہیں چلتی ہے، یہ مزاحمت کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آج جو کشمیری کر رہے ہیں انہوں نے تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے اور انہوں نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج ہم یہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، پرامن حالت میں موجود ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں سے اور بہنوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن سری نگر میں جب یہ بہنیں نکلتی ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے جو فوجی ہیں وہ ان پر گولی چلائیں گے، وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی جائے گی، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب سب کچھ اپنا گھر پہ رکھ کر وہ سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نکلتی ہیں، پھر بھی مزاحمت کرتی ہیں۔ کوئی ایک جنازہ ہوتا ہے وہ رونے پیٹنے کو نہیں بلکہ جنازے کو اپرچونٹی بناتی ہیں، وہ عورتیں کاندھوں کے اوپر جنازے اٹھاتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں اور پاکستان کے حق میں نعرے لگاتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور یہ وہ کشمیری لوگ ہیں جو سید علی گیلانی کی قیادت میں مجتمع ہیں۔ یہ سید علی گیلانی بھی کیا چیز ہے، منحنی سا آدمی ہے، اب تو شاید 90 سال کی عمر تقریباً ہونے والی ہے، کتنی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جو تحریکیں ہوتی ہیں، مزاحمت ہوتی ہے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق طبیعت سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، مومنانہ بصیرت سے ہوتا ہے، غیرت اور حمیت سے ہوتا ہے، اللہ پر کامل توکل اور ایمان سے ہوتا ہے۔ کوئی راستہ وہاں پر نظر نہیں آتا، تب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے مزاحمت کی ایک علامت سید علی گیلانی ہے، جس کی عمر کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا ہے یا ہاؤس اریسٹ ہو کر گزرا ہے۔ آج بھی ان کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بوڑھا شہر کہیں ایک مرتبہ پھر کوئی انقلاب رونما نہ کر دے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب یہ بوڑھے شہر گرفتار ہوتے ہیں تو یہ مزید طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی گیپ موجود نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے بھارت سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا ہے، لیکن اچانک سے ایک برہان مظفر وانی پیدا ہو گیا، چھوٹا سا نوجوان ہے، خوبرو نوجوان، اس نے کہا کہ میں اس تحریک کو چلاؤں گا۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے نوجوانوں کو جوڑنا شروع کیا، آزادی کا پیغام دینا شروع کیا، جذبہ جہاد ان کے سینوں میں پروان چڑھانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نئی تحریک بن گیا، اور ایسی تحریک جو پچھلی تحریک سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ برہان وانی کو شہید کر کے بھارت نے سمجھا کہ ہم نے مسئلہ حل کر دیا، لیکن ہزاروں برہان وانی وہاں پر پیدا ہو گئے، پی ایچ ڈی کرنے والے نوجوان اور ڈاکٹرز وہ آ کر اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی مزاحمت کی نہضت عوام کی تحریک ہو یا بھارتی فوج سے اسلحہ چھین کر عسکری جد و جہد ہو، وہ دونوں قانونی ہیں، وہ دونوں لیجیٹیمائز ہیں، وہ شریعت کی روح سے بھی جائز ہیں اور وہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے بھی جائز ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی خطے کے اوپر کوئی فوج قابض ہو تو اس آبادی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مزاحمت کر سکتے ہیں، وہ عسکری جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب قوانین بھی موجود ہوں، چارٹر بھی موجود ہو، انسانیت کا بھی معاملہ ہو، پھر یہ بے حسی کیسی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کیسی ہے؟ ان کی بے حمیتی کیسی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ بھارت نے یہ جرأت کی کہ اس کی لوک سبھا یہ فیصلہ کر دے کہ وہ 370 ختم کرتے ہیں، اور اب جو اسٹیٹس ہے متنازع ٹیریٹری کا اسٹیٹس وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ مودی میں یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی، یہ بزدل لوگ تو یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جرأت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہماری بے غیرتی، ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی کام کشمیریوں کے لیے نہیں کیا۔ ہاں، جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اگر اسٹیٹ جہاد نہیں کرتی تھی، فوج اگر نہیں لڑتی تھی تو جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، جو جذبہ حریت سے سرشار تھے، جو شوق شہادت سے سرشار تھے، جو پاکستان کے طول و عرض سے نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم برف پوش پہاڑوں کو عبور کر لیں گے، اپنی ایمان کی غیرت سے مغلوب ہو کر وہ پہاڑ عبور کرتے تھے۔ کتنے لوگ راستوں میں شہید ہو جاتے تھے، لیکن وہ نوجوان مقبوضہ کشمیر پہنچ کر وہاں کی تحریک میں ہراول کردار ادا کرتے تھے۔ لیکن امریکہ کے کہنے پر، مغرب کے کہنے پر، بھارت کے دباؤ پر ہمارے حکمرانوں نے تو وہ راستے بھی بند کر دیے، اور خود تو جہاد کرتے نہیں ہیں،
جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو اس کے راستے بھی روکتے ہیں. کچھ دانشور آتے ہیں کہتے ہیں جہاد تو ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن میں شریعت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب ریاستیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، جب وہ تماشا دیکھتی رہیں، ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہوں اور ٹک ٹک دیدم دبنا کشیدم کے مصداق بن جائے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر شریعت ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اس لیے ریاستیں طاقت بھی رکھتی ہوں، فوجیں بھی رکھتی ہوں، ایٹم بم بھی رکھتی ہوں، میزائل ٹیکنالوجی بھی رکھتی ہوں، اور ان کا کام صرف اپنی ہی قوم کو فتح کرنا ہو جائے اور غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکتے ہوں، تو پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا وہ کیا. آپ اگر لابینگ کرتے، آپ اگر سفارتکاری کرتے، وہ سفارتکاری جو قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے، پوری دنیا کا دورہ کرتے تھے، پارٹیوں کو جمع کرتے تھے، وزٹ کر کے ایک اتفاق رائے پیدا کرتے تھے، اور جگہ جگہ عالم اسلام سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی تھیں. وہ سفارتکاری جو جماعت اسلامی اپنی ایک پارٹی کی حیثیت سے کرتی تھی، اگر وہ سفارتکاری ہمارے حکمران کر رہے ہوتے تو سفارتی محاذ پہ بھی ہم آگے بڑھ سکتے تھے. کہتے ہیں مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا. کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کوئی طاقتور ہو اور کوئی طاقتور کو سجدہ کرتا ہو اور پھر ان کے مذاکرات ہوں؟ تو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ طاقتور بنتا ہے، اس کے آگے جھکنے والے کو مزید جھکنا پڑتا ہے. اس لیے مذاکرات جو انڈیا سے کیے جاتے ہیں یا امریکہ کو درمیان میں لانے کی بات ہوتی ہے، یہ کون امریکہ ہے جس کو ثالث بنانے کی تم بات کرتے ہو؟ یہ کون امریکہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ حل کرے گا؟ وہ جو سن 70 میں بھارت نے اپنی فوجیں بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں بھیج دی تھی، مکتی بہانی پہلے سے اس نے مضبوط کی ہوئی تھی، اور پھر وہاں پر وہ قبضہ کرنے لگے تھے. تو اس وقت پاکستان کے حکمران کہتے تھے، ہمارے اس وقت کے جنرل کہتے تھے کہ امریکہ کا 7واں بیڑا خلیج بنگال میں داخل ہو گیا ہے. وہ کہاں ہے بیڑا؟ آج اس واقعے کو کوئی 50 سال گزر گئے ہیں، وہ 7واں بیڑا تو آیا نہیں. ٹرمپ ثالثی کیا کرے گا؟ وہ ثالثی کرے گا جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے، جس نے عراق میں 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جس نے افغانستان کو پورا تورا بھورا بنا دیا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے ثالثی کریں گے. اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھیے، ایک جملہ اگر کسی صحافی کے سوال کے جواب میں اس کے منہ سے نکل گیا، اتنے خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ سب کچھ جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے، کہیں پینٹاگون میں تو کسی میٹنگ میں یہ طے نہیں ہوا ہے. اس لیے قوم کے سامنے آ کر صرف باتوں سے نہیں، صرف تقریروں سے نہیں، صرف سفارتکار کو بھیج کر نہیں، عملی اقدامات سے پتا چلے گا کہ حکمران اور فوج کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں. میری بہنوں، اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے، بھارت نے ہمیں یہ پورا موقع فراہم کر دیا ہے کہ جب اس نے بین الاقوامی قراردادوں کو رون دیا ہے، اس نے اقوام متحدہ کی 48 کی قرارداد کو روندا ہے، اس نے 1957 کی 3 قراردادوں کو روندا ہے، 122، 123 اور 126، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی یونیلیٹرلی، کوئی اپنے طور پر کشمیر کی اس حیثیت کا تعین نہیں کرے گا، فیصلہ نہیں کرے گا. جب اس نے بین الاقوامی طور پر قوانین کو رونتے ہوئے کشمیریوں پہ شبخون مارا ہے، تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی فوجیں نہیں اتارنی چاہیے؟ دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جس کی تلاوت ابھی بارائی صاحب اور پھر محترم امیر جماعت نے فرمائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان کمزوروں، ان عورتوں، ان بچوں کے لیے نہیں لڑتے ہو جو پکار رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، ہمارا کوئی نصرت کرنے والا بھیج دے. اور وہ جو آیت میں نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کیا کرتے ہو؟ زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی نمود و نمائش کو، دنیا کی دولت کو، اور تم نے جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کر لیا ہے؟
اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی زندگی ہے، متاع قلیل ہے، اور آخرت بہت بڑی ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جنرل باجوہ صاحب، آج تو آپ کور کمانڈر کی میٹنگ کے بعد ایک جذباتی بیان دے کر اور پھر بٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جب آپ جائیں گے اس وقت آپ جرنیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ان ساری بچیوں کا جواب دینا پڑے گا جن کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ میں سارے جرنیلوں سے کہتا ہوں، میں ساری فوج سے کہتا ہوں، ہماری آرمی پروفیشنل آرمی ہے۔ ہماری آرمی نے ثابت کیا ہے، بین الاقوامی مقابلے جیتے ہیں۔ ہمارا سپاہی جنگ کرنا چاہتا ہے، ہمارا سپاہی لڑنا چاہتا ہے، جذبہ جہاد سے سرشار ہے، شوق شہادت سے سرشار ہے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں زمینی حقائق ایسے ہیں، ہم نے اگر پیش قدمی کی پابندیاں لگ جائیں گی، امریکہ یہ کر دے گا، برطانیہ یہ کر دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب 2001 میں جب حملہ کیا جا رہا تھا افغانستان پہ تو مشرف نے ہم سے یہی تو کہا تھا نا کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان میں بربادی آ جائے گی، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اور ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے یہ کیا تھا، جو ہماری دوست حکومت تھی اس کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ہم نے ان کے سفیروں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، ہم نے قوم کی بیٹی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ 19 سال کا 18 سال کا سبق ہے، 140 ارب ڈالر کا ہمیں معیشت کے طور پر نقصان ہوا ہے۔ یہ 18 سال کی بے غیرتی کا سبق ہے کہ ہم نے پٹے پہ اپنی فوج کو دے دیا، اپنے اڈے دے دیے، اپنی فضائی حدود دے دی، اپنی زمینی حدود دے دی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ملا ڈو مور۔ ہم سب کچھ کرتے رہے لیکن ہم سے کہا گیا کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بارگیننگ چپ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بارگیننگ چپ کس نے بنائی ہے؟ یہ بارگیننگ چپ ان فروشوں نے بنائی ہے، ان مجاہدین نے بنائی ہے، ان افغان طالبان نے بنائی ہے کہ جن کی حکومت تو ختم ہو گئی لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، مزاحمت کو زندہ رکھا۔ 18 سال 40 ملکوں کی فوجیں، امریکہ کی طاقت اور تمام تر ان کے ہتھیار، ان کے جذبہ جہاد شوق شہادت کو سرد نہیں کر سکے، اور امریکہ کو ذلت آمیز شکست افغانستان کے پہاڑوں میں ہوئی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ تھا؟ کوئی زمینی حقیقت تھی؟ کوئی تناسب تھا؟ ایمان تھا، اور دوسری طرف طاغوت تھا۔ ایمان نے طاغوت کو للکارا اور آج وہ طاغوت نہ کر رہا ہے، وہ اپیلیں کر رہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کرو۔ اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ افغانستان میں امریکہ پھنسا ہوا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہماری ضرورت ہے تو امریکہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہمیں اگر ثالثی بھی دنیا کی چاہیے، اس کا بھی ایک راستہ ہے، پیش قدمی کی جائے، فوجیں آگے اتاری جائیں، پھر پوری دنیا آپ کے پاس آئے گی، اور پھر آپ اپر ہینڈ کے ساتھ دنیا کے سامنے بیٹھیں گے۔ پھر مذاکرات کی اگر میز سجے گی تو برابری کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح جغرافیے تبدیل نہیں ہوتے، جغرافیے جہاد کے نتیجے میں تبدیل ہوتے ہیں، پیش قدمی کرنے کے نتیجے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ آزادیاں پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا آج کا اجتماع، آپ کے آج کی یہ جذبہ، آج یہ پوری قوم کی طرف سے نمائندہ اجتماع ہے۔ ہم پاکستان کی حکومت سے اور ریاست سے کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیے، اللہ کی پکار سنیے، اپنی بہنوں اور ماں اور بچوں کی پکار سنیے۔ میں تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کارکن ہو، کوئی انسان ہو، اس کے سامنے اگر اس کے گھر میں کوئی داخل ہو کر ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میری معیشت تباہ ہو جائے گی، مجھے تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، پھر وہ اٹیک کرتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کا سہارا بنتا ہے، یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ غلبہ پاتا ہے۔ ایمان، حمیت اور غیرت کسی چیز کا نام ہوتی ہے، اس میں زمینی حقیقت بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس میں ایمان سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ کون سی زمینی حقیقت تھی جب 1948 میں یہ مجاہدین آزاد کشمیر ہمیں آزاد کروا رہے تھے؟
اس وقت تو پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ نیا نیا پاکستان بنا تھا، لاکھوں مہاجرین تھے، اور جو عملہ تھا وہ تو پنوں کے بجائے ببول کے کانٹوں سے کاغذ کو باندھتے تھے، اس طرح سے ان کو رہ کر کام کرتے تھے۔ وہ ہماری معیشت تھی تو ہم نے آدھا کشمیر لے لیا تھا۔ ہماری معیشت 65 میں کیا تھی کہ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، لیکن جب ہم معیشت کے دھندے میں پڑ گئے، جب ہم نے اپنی قوم کو فتح کرنا شروع کر دیا، تو پھر مشرقی پاکستان میں ہمیں رسوائی ملی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھارت مشرقی پاکستان میں فوجیں داخل کر سکتا ہے اور دنیا کے نزدیک اس نے ملک کو الگ کر دیا، تو ہم مقبوضہ کشمیر تو ہمارا کشمیر ہے، جہاں کے نوجوان شہید ہوتے ہیں اور پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ 14 اگست آ رہا ہے، آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گا اس کو گولی ماری جائے گی۔ انہوں نے گاؤں ماتا پہ پاکستان کا جھنڈا بنا دیا ہے، مارو گاؤں ماتا کو گولی، اب مارو اس کو گولی۔ یہ مجاہدین ہے، یہ جذبہ حریت ہے، اس لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے ہم آہنگ ہو۔ صرف اخلاقی حمایت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، سفارتکاری کیجئے، تیز تر سفارتکاری کیجئے، پوری دنیا میں وفود بھیجئے، یہ انٹرنل جو پرابلمز ہیں اس کو ریزالو کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کیجئے۔ کلسٹر بموں سے وہ لائن آف کنٹرول پر حملہ کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے مزید فوجیں اتار دی ہیں، 70,000 مزید فوج ہے۔ سید علی گیلانی ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ تمام رابطے منقطع ہو گئے ہیں، یہ جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ قتل عام کے بعد گئے تو کیا گئے، اس سے پہلے ان کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عزت ملے گی، احترام ملے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری معیشت بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے حکمران ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ حکمرانوں کے پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم طاغوتی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، اپنے عزم کو توانا کیجئے۔ یہ آواز دبائی جاتی ہے، چند دن میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں، پھر معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ میڈیا بنیے، آپ لوگوں کو حالات بتائیے، آپ انقلاب کا پیغام سکھائیے، آپ گلی گلی پہنچیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اور آپ بتائیں کہ اگر یہاں پر ایک غیرت مند قیادت ہو تو یہ مسئلے پیدا ہی کرنے کی کوئی جرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں آمد کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ پورے شہر میں مساجد کے باہر مظاہرے ہوں گے، اسلام آباد میں ایک بڑا مظاہرہ امیر جماعت محترم اس کی قیادت کریں گے۔ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی اور زندگی کے ہر طبقے میں جائے گی، ہر ایک کو اپنی پشت پر لا کر کھڑا کرے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔